بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ تھا تو بے حد بے وقوف، مگر خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا، اور اس کی ایک خواہش تھی کہ باقی تمام لوگ بھی اس کو عقل مند سمجھیں۔ اس کے درباری امراء کیونکہ بادشاہ کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے، لہٰذا ہر وقت اس کی عقل مندی کی جھوٹی تعریفیں کر کے ڈھیروں انعامات وصول کرتے رہتے تھے۔ بادشاہ چونکہ خود کو بے حد عقل مند سمجھتا تھا، لہٰذا وہ اپنے ارد گرد بھی عقل مند افراد ہی چاہتا تھا۔ جس کسی امیر یا وزیر کے بارے میں بادشاہ کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ وہ بے وقوف ہے، تو بادشاہ سلامت فوراً اس کو عہدے سے فارغ کر کے قید میں ڈلوا دیتا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور بادشاہ کی اس نام نہاد عقل مندی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ یہی شہرت جہاں ہر شخص تک پہنچی، وہیں ایک ایسے شخص تک بھی پہنچ گئی جو بے حد مکار اور چالاک تھا۔ اس شخص نے بے وقوف بادشاہ کو مزید بے وقوف بنا کر فائدے اٹھانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ شخص ایک ماہر درزی کے بھیس میں بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی ذہانت، فہم و فراست کی خوب جھوٹی تعریفیں کی۔ بادشاہ اپنی عقل مندی کی تعریفیں سن کر خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ بادشاہ پوری طرح اس کے جال میں پھنس چکا ہے، تو اس نے بڑے ہی مودبانہ انداز میں عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ چونکہ دنیا کے سب سے عقل مند انسان ہیں، لہٰذا یہ عام شاہی لباس بے حد قیمتی ہونے کے باوجود کسی طرح بھی آپ کے شایانہ شان نہیں۔ میں آپ کے لیے ایک ایسا لباس تیار کرانا چاہتا ہوں جیسا نہ تو آج تک کسی نے سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی پہنا ہوگا۔ اس لباس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہوگی کہ اسے صرف عقل مند لوگ ہی دیکھ سکیں گے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ خوشی سے پھولا نہ سمایا اور فوراً درزی سے لباس سلوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ وہ اس درزی کو ضرورت کی وہ تمام اشیاء فراہم کرے جو اس لباس کی تیاری کے سلسلے میں درکار ہوں گی۔ درزی کے مطالبے پر وزیر نے ملک کے ایک نسبتاً کم آبادی والے علاقے میں اسے ایک بڑا سا مکان فراہم کیا، جس میں لباس کی تیاری میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء کا وافر مقدار میں ذخیرہ کر دیا گیا۔ ان اشیاء میں کینچیاں، سوئیاں، سونے چاندی کے تار، قیمتی پتھر، ہیرے جواہرات اور سچے موتی شامل تھے۔ اگرچہ وزیر نے مکان میں کافی ساری قیمتی اشیاء کا ذخیرہ کر دیا تھا، مگر درزی کو وہ اشیاء ناکافی معلوم ہوئیں اور وہ آئے دن مزید سونے چاندی کے تاروں، ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کا مطالبہ کرتا رہتا۔ وزیر کو درزی کی نیت پر شک تھا، مگر وہ بیچارہ اس خوف سے خاموش رہا اور چپ چاپ مکار درزی کی فرمائشیں پوری کرتا رہا کہ کہیں بادشاہ اس کو بیوقوف قرار دے کر قید میں نہ ڈلوا دے۔ تقریباً 1 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا اور درزی دونوں ہاتھوں سے دولت لوٹتا رہا۔ اب بادشاہ سلامت کی بے چینی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اور وہ دن میں کئی بار وزیروں اور مشیروں کو درزی کی خبر گیری کے لیے بھیجنے لگے۔ جب درزی نے یہ صورتحال دیکھی تو عافیت اسی میں جانی کہ اس سلسلے کو ختم کرے اور اپنی چالاکی سے اب تک ہتھیائی ہوئی دولت لے کر رفو چکر ہو جائے۔ لہٰذا اس نے بادشاہ کے حضور خوشخبری پہنچائی کہ لباس تیار ہو چکا ہے۔ اب تو بادشاہ سلامت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے فوراً دارالحکومت میں اعلان کروا دیا کہ آئندہ 15 روز صبح ہی صبح وہ اپنے نئے لباس میں شہر کا دورہ کریں گے، اور ساتھ ہی تمام شہریوں کو یہ حکم بھی دے دیا گیا کہ وہ سڑکوں کے کنارے جمع ہو کر بادشاہ سلامت کا استقبال کریں۔ دوسرے دن صبح ہی صبح جب بادشاہ سلامت غسل سے فارغ ہوئے تو درزی ایک خالی تھیلی کے ساتھ حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت کا لباس اتارا گیا اور پھر درزی نے تھیلا کھول کر اپنے ہاتھ تھیلے میں ڈالے اور اس طرح باہر نکالے جیسے ہاتھوں میں کوئی چیز بڑی نزاکت اور احتیاط سے اٹھا رکھی ہو۔ درزی کے ہاتھ خالی تھے، مگر بے وقوف بادشاہ سلامت کا خیال تھا کہ درزی نے ہاتھوں میں ان کا نیا اور انوکھا لباس اٹھا رکھا ہے، جسے وہ اپنی بے وقوفی کے باعث دیکھ نہیں پا رہا۔ اگرچہ بادشاہ سلامت کو لباس نظر نہیں آ رہا تھا، مگر انہوں نے اس ڈر سے
دیکھے لباس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملانے شروع کر دیے کہ کہیں کوئی ان کو بیوقوف نہ سمجھ لے۔ درزی نے اپنے ہاتھ بادشاہ سلامت کے ارد گرد اس طرح گھمائے جیسے انہیں لباس پہنا رہا ہے۔ کچھ دیر لباس پہنانے کی اداکاری کرنے کے بعد درزی نے بادشاہ سلامت سے کہا، چاند سورج آپ پر قربان، بادشاہ سلامت اب آپ تیار ہیں۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے اور انہوں نے درزی کو منہ مانگا انعام دے کر رخصت کر دیا، جسے لے کر وہ فوراً رفو چکر ہو گیا۔ جب سر تا پاں عریاں بادشاہ سلامت دربار میں حاضر ہوئے تو درباریوں نے دانتوں کو سختی سے بھینچ لیا اور نظریں نیچی کر لیں۔ چند چاپلوس امراء اور وزراء نے بادشاہ سلامت کے نئے، انوکھے اور بیش قیمتی لباس کی تعریف و توصیف میں زمین آسمان کے قلابے ملانا شروع کر دیے، جنہیں سن کر بادشاہ سلامت خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اب نام نہاد انوکھے لباس میں ملبوس ننگے بادشاہ سلامت حسب وعدہ شہر کے دورے کے لیے نکلے، جہاں عوام سڑکوں کے کنارے ان کا استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اب یہاں جو لوگ عقل مند نہ تھے مگر عقل مند ہونے کے دعوے دار تھے اور ساتھ ہی عقل مند کہلوانے کے شوقین بھی تھے، بادشاہ کی غیر مجودہ لباس کی تعریفیں کرنے لگے اور درزی کی ہنرمندی کو سراہنے لگے۔ اس کے برعکس جو لوگ واقعی عقل مند تھے مگر خود کو عقل مند کہلوانے کے شوقین نہ تھے، بادشاہ کے سامنے موت اور قید کے خوف سے خاموش رہے مگر تنہائی میسر آتے ہی خوب ہنسے۔ ایک بادشاہ کسی اللہ والے کا مرید تھا۔ جب بھی اللہ والے بادشاہ کے ہاں آتے ہیں تو بادشاہ اپنے مرشد کے لیے دنیا جہاں کے تمام کھانے تیار کرواتا ہے، لیکن ان کے مرشد صرف تھوڑا سا کھانا کھاتے، باقی چھوڑ دیتے یا ہاتھ پیچھے کر لیتے۔ آخر کار بادشاہ نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا کہ آپ حضرت مجھ سے ناراض ہیں کہ آپ تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد باقی چھوڑ دیتے ہیں؟ حضرت نے بادشاہ کو جواب دیا، میں تم کو ایک شرط پر بتاؤں گا، پہلے تم مجھے اپنے تخت پر بٹھاؤ صرف 3 دن کے لیے اور اعلان فرماؤ، پھر میں جواب دوں گا۔ بادشاہ نے تاج پہنا کر مرشد کو تخت پر بٹھا دیا کہ آج سے میرے مرشد 3 دن کے لیے اس سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ مرشد نے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے اعلان کیا کہ بادشاہ کو گرفتار کر کے بند کر دو، اسے تیسرے دن پھانسی دی جائے گی، اور ایسا ہی کیا گیا۔ بادشاہ زندان خانے میں بیٹھا رو رہا تھا کہ اے اللہ، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ میرے مرشد نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ فیصلے کے تیسرے دن بادشاہ کو پھانسی والی جگہ پر لایا گیا۔ مرشد نے بادشاہ کے لیے لذیذ کھانے تیار کروائے اور مرشد نے بادشاہ کو کہا، ان کھانوں کو کھاؤ۔ بادشاہ نے کہا، ابھی تو مجھے پھانسی ہو جائے گی، میں کیا کھاؤں گا؟ اس پر مرشد ہنس پڑے اور بادشاہ کو گلے لگا کر اس کے سر پر دوبارہ تاج رکھا اور پھر تخت پر بٹھا دیا اور کہا، موت کو دیکھ کر تمہارا دل بھر گیا، اس لیے کھانوں سے تجھے نفرت ہو گئی۔ ہمیں بھی کوئی چیز نظر آتی ہے، اسی لیے ہم تمہارا دل رکھنے کے لیے کم کھاتے تھے۔ کیا ہم بھی آپ کی طرح دنیا میں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے لذیذ کھانے کھائیں؟ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔